السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت مسلمان کے دلوں پر جو گزر رہا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامے میں مکمل ہونے جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصری رضی اللہ عنہ بھی مسلم ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبی وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ اس نے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھولیں گے۔ یہاں صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوا۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگا کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفسی معلوم ہوتی ہے۔ شک ہی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیم سے نکل کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگ پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالہ کر دیا۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک تو نتم دیا، اب میرا نمبر ہے۔ بھاگ ہوا مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے وعدہ پورا فرما چکے ہیں، مجھ سے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے تھے، اسی لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گیا کہ اب بھی اگر کوئی میرا طلب میں آئے گا تو مجھے واپس کر دیا جاؤں گا، اسی لیے وہاں سے چلا کر سمندر کے کنارے ایک جگہ پہنچے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہاں ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانا کا انتظام نہ وہاں باغات اور بڑھائی، اسی لیے ان لوگوں پر جو گزرا ہوگا وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کی ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا نتاخاص بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس میں مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منتیں کرتے اللہ کا اوپر اور رشتہ داری کے واسطے دے کر آدمی بھیجا کہ اس بشری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں۔ یہاں مدائن میں تو داخل ہو جانے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولے۔
لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بشری رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والنامہ ہاتھ میں تھا کہ اس حالت میں انتقال فرمائے۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشارت کے دین بھی سچے ہو تو بڑے سے بڑے طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کو تو اللہ کا وعدہ ہے بشرط کہ وہ مسلمان ہو۔